بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کے ہمارے اس چینل میں ہم دولت عثمانیہ کو بیان کر رہے ہیں اور اس کی آج 71 نمبر قسط ہے۔ تو ہم پچھلی قسط میں بیان کر رہے تھے سلطنت عثمانیہ کے جو قوانین بنائے گئے تھے سلطان عبد المجید، ان کی بات کر رہے تھے۔ ان قوانین سے چونکہ قدیم دستوروں کی مکمل تجدید ہوتی ہے اور وہ بالکل بدل جاتے ہیں، اس لیے یہ فرمان سلطانی قسطنطنیہ اور ہماری سلطنت کے تمام شہروں میں شائع کر دیا جائے اور حلیف طاقتوں کے تمام سفیروں کو جو قسطنطنیہ میں مقیم ہیں، اس کی نقلیں باضابطہ طور پر بھیج دی جائیں گی تاکہ وہ ان قوانین کے مرحات کی شاہد رہیں گے جو خدا کے فضل اور کرم سے ہمیشہ قائم رہیں گے۔ یہ فرمان تھا سلطان عبد المجید کا جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ خدا قدیر ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو لوگ ان قوانین کے خلاف کوئی بات کریں، ان پر عذاب الہی نازل ہو اور وہ ہر قسم کی خوشی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں۔ 21 فروری سن 1856 کو سلطان عبد المجید نے حکومت عثمانیہ کے دوسرے اہم دستور کا اعلان بھی کیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے جو کہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ تمام رعایا کی جان اور مال اور عزت اور آبرو کی ضمانت جو خط شریف الگلخانہ میں دی گئی ہے، اس کی توثیق کی جاتی ہے۔ اس باب میں رعایا کے مراتب اور مذاہب میں کسی قسم کا امتیاز نہ ہوگا۔ ان تمام حقوق اور مراد کی جو نصارہ اور سلطنت کے دوسرے فرقوں کو دی گئے اثر نو توثیق کی جاتی ہے۔ ان حقوق مراد پر بلا تاخیر نظر ثانی کر کے زمانہ اور سوسائٹی کی ضروریات کے مطابق انہیں ترقی دی جائے گی۔ اس غرض سے بطریق کہ زیر صدارت ایک مجلس منعقد کی جائے گی جو مذکورہ بلا اصلاحات پر بحث کر کے اپنی رائے باب عالی میں پیش کرے گی۔ سلطان محمد فاتح اور اس کے جانشینوں نے جو حقوق بطریق کو عطا کیے تھے، ان میں سے اس جدید حق کا اضافہ کیا جائے گا اور آئندہ بطریق کا انتخاب تمام عمر کے لیے ہوا کرے گا۔ نصارہ اور دوسرے فرقوں کے بطریقوں، اسقفوں اور مذہبی عہدیداروں کو باب علی کی تجویز کردہ طریقہ کے مطابق وفاداری کا حلف لینا پڑے گا۔ وہ تمام مسئول اور چندے جو مختلف فریقوں کے پادری اپنی جماعتوں سے وصول کیا کرتے ممنوع قرار دیے جاتے ہیں۔ مقررہ تنخواہیں بطریقوں نے اسقفوں اور تمام چھوٹے بڑے مذہبی عہدیداروں کو ان کے مراتب اور خدمات کے لحاظ سے دی جائیں گی۔ پادریوں کی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا۔ موجودہ کلیسیوں، مدرسوں، ہسپتالوں اور قبرستانوں کی مرمت کے عام اجازت ہے، لیکن اگر کسی جدید کلیسا، مدرسہ، قبرستان یا ہسپتال کی تعمیر کرنے کی ضرورت ہوگی اور بطریق یا اس فرقہ کا مذہبی پیشوا اسے منظور کرے گا تو ہر جدید تعمیر کا نقشہ باب عالی میں پیش کیا جائے گا، اور اگر کوئی وجہ مانا نہ ہوگی تو سلطان نقشہ کو ملاحظہ فرما کر تعمیر کی منظوری خود صادر فرمایا کریں گے۔ ہر فرقہ کو اپنی مذہبی فرائض کی ادائیگی کی پوری آزادی حاصل ہوگی۔ وہ تمام القاب اور امتیازات جن سے رعایا کے بعض طبقے اعلیٰ اور بعض ادنا شمار ہوتے ہیں، ہمیشہ کے لیے شاہی دفتر سے خارج کیے جاتے ہیں۔ اس طرح عہدیداروں، عام لوگوں کو بھی دل آزار اور اعانت امیز کلمات کے استعمال سے سختی سے روکا جاتا ہے۔ اس حکم کے خلاف ورزی کرنے والے سزا کے مستحق ہوں گے۔ چونکہ تمام مذاہب کو آزادی حاصل ہے، اس لیے کوئی شخص اپنے مذہب کی وجہ سے ستایا نہ جائے گا اور نہ کسی کو اپنا مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ ملکی اور فوجی عہدے تمام رعایا کے لیے یکساں طور پر کھلے رہیں گے۔ تقرر صرف قواعد و ضوابط کے مطابق اور قابلیت کی بنا پر ہی ہوا کرے گا۔ ہر فرقہ کو علوم اور فنون کی مدارس قائم کرنے کی اجازت ہوگی
البتہ نصاب تعلیم اور استاذہ کا انتخاب ایک مخلوط مجلس کی نگرانی میں ہوگا جو باب عالی کی طرف سے مقرر کی جائے گی۔ وہ تمام مقدمات جن کا تعلق تجارت یا فوجداری سے ہوگا اور جن میں فریقین مختلف فریقوں کے ہوں گے مخلوط عدالتوں میں پیش کیے جائیں گے اور ان کا اجلاس برسر عام ہوا کرے گا۔ صوبوں اور سبقوں کے درمیانی مقدمات بھی مخلوط عدالتوں میں وکیل اور قاضی کی موجودگی میں پیش ہوں گے اور ان عدالتوں کا اجلاس بھی برسر عام ہوگا۔ جن مقدمات میں فریقین ایک ہی فرقہ کے ہوں گے یا جو مقدمات عدالت سے متعلق ہوں گے وہ فریقین کی خواہش کے مطابق یا ان کے بطریق کے سامنے پیش ہوں گے یا ان کی قومی مجلس کے ایک ضابطہ تجارت اور ضابطہ فوجداری نیز وہ تمام قواعد و ضوابط مخلوط عدالتوں سے متعلق ہے حتی الامکان جلد از جلد شائع کر دیے جائیں گے، اور سلطنت عثمانیہ میں جتنی زبانیں مستعمل ہیں اور ان سب میں ان کا ترجمہ کر دیا جائے گا۔ قید خانوں حوالاتوں کو اصلاح کی جائے گی اور معمولی جرائم کے مجرموں کے لیے نئے ضابطے مرتب کیے جائیں گے، علاوہ ان سزاؤں کے جو باب عالی کے ضابطہ پولیس کے روح سے مقرر ہوں گی، اور تمام عزائم یک قلم منسوخ کی جاتی ہیں۔ اس حکم کے خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی، چونکہ مسئولوں کے عائد کرنے میں مساوات برتی جائے گی۔ اس لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرح عیسائی اور دوسرے فرقہ کے لوگ بھی فوج میں داخل ہوں گے، لیکن انہیں فوجی خدمات کے معاوضہ میں نقد رقم پیش کرنے کی اجازت بھی حاصل رہے گی۔ مسلمانوں کے علاوہ دوسرے فرقوں کو بھی فوج میں بھرتی کرنے کی ضوابط مرتب کر کے جلد شائع کر دیے جائیں گے۔ صوبوں کی مجلسوں میں اصلاح کی جائے گی تاکہ انتخابات بہتر طریقہ پر ہو سکے اور باشندوں کی آزاد اور صحیح رائے معلوم ہو سکے، چونکہ تجارتی معاملات اور غیر منقولہ جائیدادوں کے قوانین تمام رعایا کے لیے یکساں ہیں۔ اس لیے باب عالی جب غیر حکومتوں سے کوئی ایسا معاملہ کرے گا جس کے روح سے غیر ملکی باشندوں کو سلطنت کے ان قوانین کو تسلیم کر کے اسی حساب سے محصول ادا کرنا ضروری ہوگا جس حساب سے ملکی باشندے ادا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں غیر منقولہ جائیدادوں کی ملکیت حاصل کرنے کا حق بھی غیر ملکی باشندوں کو عطا کیا جائے گا۔ ٹھیکیداروں کی وساطت سے عشر اور دوسرے مسئولوں کی وصول کرنے کا جو طریقہ اب تک رائج تھا وہ موقوف کیا جاتا ہے۔ آئندہ جہاں تک ممکن ہوگا حکومت کے عہدہ دار براہ راست وصول کیا کریں گے۔ مقامی مسئولوں کی تشخیص حتی الامکان اس طرح کی جائے گی کہ پیداوار اور تجارت کی ترقی کو نقصان نہ پہنچے۔ صوبوں میں مسئول ان امور کے لیے عائد کیے جائیں گے جو سب کے لیے مفید ہوں، مثلا سڑکوں کی تعمیر جو اندرون ملک کے علاوہ سمندر کے ساحل تک چلی جائیں گی۔ ہر عہدیدار کی تنخواہ متعین کر دی جائے گی۔ عیسائی اور دوسرے فرقوں کے معاملات کی نگرانی کے لیے ایک ایسا افسر مقرر ہوگا جو اپنے مشوروں سے اسٹیٹ کونسل کو مدد دے گا۔ یہ افسر صدر اعظم کی مجلس وزراء میں سے منتخب کیے جائیں گے اور ان کا تقرر 1 سال کے لیے ہوا کرے گا۔ اسٹیٹ کونسل کے ممبروں کو معمولی اور غیر معمولی اجلاسوں میں اپنی رائے آزادانہ طور پر ظاہر کرنے کی اجازت ہوگی اور ان پر اس کے خلاف کسی قسم کا دباؤ نہ ڈالا جائے گا۔ رشوت ستانی کے قوانین بلا امتیاز تمام رعایا کے لیے یکساں طور پر نافذ ہوں گے، خواہ اس کا مجرم کسی طبقہ یا رتبہ کے اشخاص ہوں۔ باب عالی مالی اعتبار کے قائم کرنے میں حتم الامکان پوری کوشش کرے گا۔ جن چیزوں سے اس کے اعتبار کو تقویت ہوتی ہے، مثلا بینک وغیرہ، ان کو فروغ دے گا، ان کے لیے ضروری سرمایہ فراہم کرے گا۔ باب عالی ملکی پیداوار کے نقل و حمل کے لیے سڑکیں اور نہریں تعمیر کرائے گا اور تمام رکاوٹوں کو دور کر کے زراعت کی ترقی میں آسانیاں بہم پہنچائے گا۔ ان تمام اصلاحات کے علاوہ سلطان عبد المجید نے بعض دوسری اہم اصلاحات بھی جاری کی تھیں۔ سن 1846 کے فرمان کی روح سے ایک مجلس تعلیم عامہ مقرر ہوئی، ایک جدید یونیورسٹی کا قیام طے پایا۔ تعلیم کی نگرانی علماء کے ہاتھوں سے نکال کر مجلس تعلیم کے سپرد کر دی گئی اور جو مقادب مسجدوں میں قائم تھے
انہیں بھی اس مجلس کے زیر اہتمام ابتدائی مدارس میں بنا دیا گیا۔ دوسری اہم اصلاح بردہ فروشی کے متعلق ہوئی۔ چونکہ بردہ فروشی کا رواج تمام سلطنت میں عام طور پر تھا، اسی لیے دفتر اس کو ممنوع قرار دینے میں عام برہمی کا اندیشہ تھا، مگر باب علی نے ایسے قوانین نافذ کر دیے جن سے بردہ فروشی میں بیش از بیش مشکلات پیدا ہوتی گئیں۔ علاوہ ازبری سن 1857 میں سلطان نے ایک فرمان جاری کر کے اپنی حدود سلطنت میں تمام ملکوں سے غلاموں کا لانا بھی ممنوع قرار دے دیا۔ اس فرمان پر اگر سخت سے عمل درآمد شروع کر دیا جاتا تو نہ صرف بردہ فروشی کا ایک استحصال ہو جاتا بلکہ غلاموں اور لانیوں کی تعداد بھی کمی ہو جاتی۔ ایک روز سلطنت عثمانیہ سے بالکل مقصود ہو جاتی، کیونکہ ترکی میں یہ دستور عرصہ سے چلا آتا تھا کہ چند سال کی خدمت کے بعد غلاموں اور لونیوں کو آزاد کر دیتے تھے، اور چونکہ اب جنگ میں اسیروں کی حاصل ہونے کا امکان کم رہ گیا تھا اور دونوں ملکوں سے خرید کر لانا خلاف قانون تھا، اس لیے غلامی کا سلسلہ جلد منتقل ہو جاتا۔ سب سے زیادہ اہم فوجی اصلاحات تھی۔ خط شرف گلخانہ کے اعلان کے بعد ہی فوج کی بھرتی کا باقاعدہ نظام قائم کر دیا گیا تھا، لیکن نظام جدید کے مطابق فوج کی ترتیب سن 1843 میں مکمل ہوئی۔ جب رضا پاشا سر عسکر تھا، فوج دو حصوں میں تقسیم کی گئی۔ ایک نظام دوسری ردیف نظام دہ فوج تھی جو میدان جنگ میں رہا کرتی تھی۔ ردیف وہ تھی جو میدان جنگ کے معینہ مدت ختم کرنے کے بعد آئندہ ضرورتوں کے لیے مستعد رکھی جاتی تھی۔ ہر ضلع سے ایک مقررہ تعداد فوج کی لی جاتی تھی، جس میں سے 20 سال سے زیادہ عمر کے لوگ بھرتی کیے جاتے تھے۔ اس تعداد میں ایک حصہ رضاکاروں کا ہوتا تھا، بقیہ حکومت کی طرف سے بھرتی ہوتے تھے۔ نظام فوج یہ میدان جنگ میں 5 سال رکھی جاتی تھی، اس کے بعد سپاہیوں کو وطن واپس آنے کی اجازت دے دی جاتی تھی، لیکن انہیں واپسی کے بعد بھی 7 سال تک اپنے ضلع کے ردیف میں شامل رہنا پڑتا تھا۔ کسی جنگ یا ضرورت سے ناگہانی کے موقع پر ردیف کی پھر طلب کیا جا سکتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی ان تمام اصلاحات کی جس حد تک ضرورت تھی، اس کا اندازہ اس بے عنوانیوں سے ہو سکتا ہے جو حکومت کے ہر شعبہ میں روز بروز بڑھتی جاتی تھی اور اختلال اور بد نظمی پیدا کر کے سلطنت کی بنیادوں کو متزلزل کر رہی تھی۔ لیکن چونکہ ان اصلاحات سے غیر متدین اور ظالم عہدیداروں کو نقصان پہنچا تھا اور فوج کی سرکشی کا بھی سدباب ہو رہا تھا، اس لیے ان کے خلاف مختلف صوبوں مثلاً البانیہ، کردستان اور بوسنیا وغیرہ میں بغاوتیں برپا ہو گئی۔ خوش قسمتی سے باب علی کی خدمت کے لیے عمر پاشا کاسا بے نظیر جنرل موجود تھا، جس کی غیر معمولی شجاعت اور دانش مندی نے نہ صرف ان بغاوتوں کا اتصال کیا بلکہ باغیوں کو اصلاحات کو قبول کرنے پر بھی راضی کر لیا۔ اس طرح محمد علی سے صلح کے بعد سے جنگ قریبیہ کے شروع ہونے تک باب علی کو 12 سال کی مہلت اصلاحات کے بعد سے جنگ جاری کرنے کے لیے مل گئی۔ اس مدت میں سلطنت کی تجارتی اور عام خوشحالی میں نمایاں طور پر روز افزوں ترقی ہوتی گئی، جس کے آثار سلطان محمود کی حکومت کے آخر سالوں میں ظاہر ہونے شروع ہو گئے تھے۔ چنانچہ 1853 میں لارڈ پامرسٹن نے نہایت پرزور الفاظ میں اپنی اس رائے کا اظہار کیا تھا پارلیمنٹ میں کہ جتنی ترقی اصلاح سلطنت عثمانیہ نے گزشتہ سالوں میں کی ہے، کسی حکومت نے میں نہیں کی۔ دولت علیہ کی یہ ترقی روس کی نگاہوں میں کھٹک رہی تھی، لیکن سلطان عبد المجید کی دانش مندانہ روش نے کسی آویزش کا موقع نہ دیا۔ البتہ 1854 میں جب روس اس آسٹریا کی متحدہ فوجوں نے ہنگری کی جنگ آزادی کا خاتمہ کر دیا اور ہنگری کے بہت سے فوجی سردار بھاگ کر ترکی پناہ گزین ہوئے، تو روس اور آسٹریلیا دونوں نے باب علی کو الٹیمیٹم دیا کہ ان سرداروں کو فوراً سلطنت عثمانیہ سے نکال دیا جائے، ورنہ جنگ ناگزیر ہو جائے گی۔ یہ موقع بہت نازک تھا۔
باب علی جنگ کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کی فوجوں کی تنظیم نظام جدید کے مطابق اب بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ تاہم سلطان نے گوارا نہ کیا کہ ان سرداروں کو جنہوں نے اس کی سلطنت میں آ کر پناہ لی تھی دشمنوں کے حوالے کر دے۔ اس نے روس اور آسٹریلیا کی دھمکیوں کے باوجود ان سرداروں کو حوالہ کرنے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ روس اور آسٹریلیا نے باب علی سے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے، اور کچھ دنوں تک ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جنگ بہت جلد شروع ہو جائے گی، لیکن انگلستان اپنے سفیر سراسر کننگنگ کے مشورہ کے مطابق، جو قسطنطنیہ میں مقیم تھا، اپنے اخلاق اور فراست کی وجہ سے سلطان کے مزاج میں بہت کچھ دخل رکھتا تھا۔ یہ اعلان کیا کہ اگر سلطنت عثمانیہ پر حملہ کیا گیا تو انگلستان اس کی مدد کرے گا، اور اس اعلان کے بعد نومبر 1849 میں ایک برطانوی بیڑا دولت علیہ کی حمایت کے لیے دردنیال میں پہنچ بھی گیا تھا۔ روس اور آسٹریلیا نے انگلستان کا یہ طرز عمل دیکھ کر جنگ چھیڑنا مناسب نہ سمجھا، اور دونوں نے باب علی سے سفارتی تعلقات جو کچھ دنوں کے لیے منقطع ہو گئے تھے پھر قائم کر لیے۔ اس واقعہ سے روس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دولت عثمانی کے خلاف کوئی قدم انگلستان کی حمایت کے بغیر کامیابی کے ساتھ اٹھایا نہیں جا سکتا، لہذا نیکولس نے اب حکومت برطانیہ کو ملانے کی تدبیر شروع کی۔ اس سے قبل بھی 1844 میں جب وہ انگلستان گیا تھا تو برطانوی وزیروں سے ترکی کی مستقبل کے متعلق گفتگو کی تھی، لیکن چونکہ اس گفتگو کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا تھا، اس لیے اس نے زیادہ مؤثر طریقے پر کوششیں اب شروع کی، اور اوائل 1853 میں سر ہملٹن سمیور برطانوی سفیر مقیم سینٹ پیٹرس برگ سے خود گفتگو کر کے انگلستان اور روس کے درمیان سلطنت عثمانی کی تقسیم کی ایک تجویز پیش کی۔ اس نے سیمور اور وزارت برطانیہ کو یقین دلانا چاہا کہ یورپ کا مرد بیمار عنقریب دم توڑنے والا ہے، اس لیے بجائے اس کے کہ اس کی موت کا ناگہانی واقعہ اور اس کی ترکا کی تقسیم بین الاقوامی آویزش کا سبب بنے، مناسب ہے کہ اس مسئلہ کا تصویہ پہلے ہی کر لیا جائے۔ مصر اور کریٹ جو کہ انگلستان کے لیے زیادہ موزوں تھے، اس لیے نیکولس نے یہ دونوں صوبے اسی کے حصے میں رکھے۔ روس کے لیے مولڈویا، ولیشیا، سرویا اور بلغاریہ کا قبضہ زیادہ مناسب معلوم ہوا۔ چنانچہ نیکولس نے سیمور سے کہا کہ مولڈویا اور ولیشیا کی ریاستیں حقیقتاً میرے زیر تحفظ ایک خود مختار مملکت ہے، ان کی حیثیت بدستور قائم رہے گی۔ سرویا کو بھی ویسا ہی دستور حکومت دے دیا جائے۔ اسی طرح بلغاریہ کو بھی سب سے زیادہ اہم قسطنطنیہ کا مسئلہ تھا۔ نیکولس نے صاف الفاظ میں کہا کہ قسطنطنیہ پر نہ انگلستان کا قبضہ ہونے پائے گا اور نہ فرانس کا، اور نہ کسی دوسری بڑی طاقت کا۔ خود روس کے متعلق بھی اس نے یہی فیصلہ کیا، البتہ اتنا کہے بغیر نہ رہ سکا کہ اگر ضرورت مجبور کی تو چند دنوں قسطنطنیہ پر روسی فوجیں قابض رہیں گی۔ غرض اس تمام گفت و شنید کا خلاصہ یہ ہے کہ روس اور انگلستان مل کر سلطنت عثمانیہ پر جلد از جلد حملہ کر دیں اور اسے آپس میں بانٹ لیں، لیکن حکومت برطانیہ نے زار کی یہ تجویز قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نیکولس بہرحال حملہ کی پوری تیاریاں کر چکا تھا اور صرف موقع کا منتظر تھا۔ یہ موقع جلد ہاتھ آ گیا۔ فلسطین کے مقامات پر مقدسہ کا مسئلہ 1851 میں پھر سامنے آ گیا تھا۔ فرانس اور روس لاطینی اور یونانی کلیسیا کی عیسائیوں کے نمائندگی کر رہے تھے، ہر ایک اپنے کو بیت المقدس اور دوسرے مقامات کے تحفظ کا مستحق قرار دیتا تھا۔ یہاں تک تو معاملہ زیادہ اہم نہ تھا، لیکن ان مقامات کے تحفظ کے علاوہ فریقین نے اب ان تمام عیسائیوں کے تحفظ کا دعویٰ بھی پیش کیا جن کا تعلق لاطینی اور یونانی کلیسیوں سے تھا۔ اس دعویٰ کے قبول کرنے کی یہ معنی تھے کہ سلطان کو یورپ میں اپنی نسب سے زیادہ رعایا کی فرما روائی کے حق سے دستبردار ہو جانا پڑتا۔ چنانچہ باب علی نے فرانس اور روس کے اس حق کو تسلیم کرنے سے قطعاً انکار کر دیا۔
فرانس نے بالآخر یہ تسلیم کیا کہ اسے صرف انہی رومن کیتھولک فرانسیسیوں کے تحفظ کا حق حاصل ہے جو سلطنت عثمانیہ میں مقیم ہے، لیکن روس اپنے دعووں پر قائم رہا اور شہزادہ مینشیکوف نے قسطنطنیہ پہنچ کے ان سب عیسائی ریاستوں کی حفاظت کا مطالبہ پیش کیا جو کلیسائے یونان کے پیرو اور سلطنت عثمانیہ میں آباد تھی۔ یہ مطالبہ اس سے قبل بھی روس کی طرف سے 2 بار پیش کیا جا چکا تھا، لیکن باب عالی نے انتہائی مصیبتوں کے باوجود اسے کبھی منظور نہیں کیا۔ ایک بار روس نے اس صلح نامہ کنارجی کی گفت و شنید کے درمیان پیش کیا تھا، جس سے زیادہ سخت شرائط پر دولت عثمانیہ سے قبل کوئی صلح نہیں کی تھی۔ دوستو، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔